صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بے شک پتہ چل جائے گا۔ میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا۔ مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب، عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب۔ اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بیوی کا، کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بے شک بے شک حق بات ہے۔ کس کا زیادہ حق ہے بولو؟ ماں اور باپ کا۔ اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا، اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لے ان کے رشتہ دار ہیں۔ عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ شوہر کا۔ اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں۔ اگر یہ کہے، ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنے؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنے؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا؟ کس کا حق زیادہ بولو؟ شوہر کا حق زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ میری بہنیں سنیں، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت
جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے، مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت، کس سے کہوں کس سے کہوں؟ ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔
لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہے دیکھ نہیں رہے. فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا. اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے. کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار. کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے. اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ. یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو. جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا. لیکن اجازت سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو، اجازت. علی بولے فاطمہ کائی کی اجازت، کس چیز کی اجازت. فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں. علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر. علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو. علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں. علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو. تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں. اتنا جب کہا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا. فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو، نبی سے شکایت کرو گی. سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہے، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی. فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے. فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا. میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. اللہ اکبر. فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے. علی رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا اللہ مجھے موت عطا فرما دے. اللہ اکبر. نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے. سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی. اب فاطمہ رونے لگی. فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کا رکھا، کہا نہیں میرے سرتاج، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی
جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا چل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیویاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی، بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسے ہی بعض آدمی بھی ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پہ رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد تو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مار رہی ہے، ساری اس نے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد آ گئے، یاد ہی نہیں، تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو۔ تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے